بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب میں نہیں چاہتا کہ بیڑیوں کا اور کوئی گروہ اس کوہستانی سلسلے میں نمودار ہو اور ہم دونوں کا بھی خاتمہ کر جائے۔ اگر ہم دونوں سو گئے اور سوتے میں کسی درندے نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم دونوں کا آسانی سے خاتمہ ہو جائے گا، لہٰذا تم اس بستر پر لیٹ کر آرام کرو۔ غار اب کافی گرم ہو چکا ہے، میں اس کے منہ پر بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ تمہاری حفاظت کا کام سر انجام دوں گا بلکہ الاؤ پر لکڑیاں رکھ کر اسے گرم رکھنے کی کوشش بھی کروں گا۔ اس موقع پر اکلیمہ نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، بس وہ بیچاری احسان مند اور شکر گزاری کے سے انداز میں طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے بستر پر دراز ہو کر آرام کرنے لگی، جبکہ خود ابن مالک غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ باہر نگاہیں جماتے ہوئے اپنی تلوار اور ڈال سنبھالے غار کی حفاظت کرنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ آگ پر لکڑیاں رکھ کر الاؤ کو روشن بھی کرتا رہا۔ رات کے پچھلے حصے میں اکلیمہ کی آنکھ جب اچانک کھل گئی تو اس نے دیکھا طریف بن مالک اس کی پنڈلیاں جو بے خیالی اور خواب میں ننگی ہو گئی تھیں وہ چادر اوپر ڈال کر ڈانپ رہا تھا۔ طریف بن مالک کی یہ حرکت دیکھ کر اکلیمہ بیچاری بڑی ممنون سی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس موقع پر طریف بن مالک نے فوراً بولتے ہوئے کہا، اے خاتون، تم کچھ اور نہ سمجھنا، سوتے میں یہ تمہاری پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں، لہٰذا میں نے انہیں چادر سے ڈانپ دیا ہے۔ طریف بن مالک کی یہ گفتگو سن کر اکلیمہ کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تم کافی دیر تک جاگتے رہے ہو، تم اب سو جاؤ۔ اب میں غار کے منہ پر بیٹھ کر حفاظت کا کام کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آگ کے الاؤ کو بھی روشن رکھتی ہوں۔ اس پر طریف بن مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، اے خاتون، اب جاگنے کا کیا فائدہ؟ رات تو ختم ہو چکی ہے اور صبح نمودار ہونے والی ہے، باہر اب برف باری بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں پہلے اپنی فجر کی عبادت کر لوں، تھوڑی دیر تک سورج بھی طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد اکٹھے بیٹھ کر صبح کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر یہاں سے کوچ کی تیاری کرتے ہیں۔ اکلیمہ نے طریف بن مالک کے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔ ابن مالک حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے اپنے بڑے مشکیزے سے پانی لے کر وضو کیا، غار کے منہ کے پاس کھڑے ہو کر پہلے بلند آواز میں اذان دی اور پھر فجر کی نماز ادا کرنے لگا۔ حسین اکلیمہ اسے اذان دیتے ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے بڑی حیرت، جستجو، تعجب اور سکون کے ملے جلے جذبات میں دیکھ رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد طریف بن مالک نے دعا مانگی۔ اتنی دیر تک اکلیمہ نے بھی اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لیا، پھر اس نے غار سے باہر ایک چکر لگایا۔ باہر اب واقعی برف باری تھم چکی تھی اور رات کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ مشرق کی طرف سے روشنی ابھر رہی تھی اور سورج طلوع ہونے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دوبارہ غار کے اندر گئی۔ دونوں نے پہلے مل کر صبح کا کھانا کھایا، پھر اپنا سارا سامان دونوں سمیٹ کر اور فرش پر لگا ہوا بستر بھی لپیٹ کر باندھ لیا۔ جب یہ تیاری ہو چکی تب طریف بن مالک نے اکلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے خاتون، میرا خیال ہے کہ تم اس غار کے اندر رک کر ہی میرا انتظار کرو۔ تم دیکھ رہی ہو کہ سورج اب طلوع ہو چکا ہے، آسمان پر بادل بھی گہرے نہیں ہیں، تھوڑی دیر تک دھوپ بھی نکل آئے گی۔ میں اس کوہستانی سلسلے کے دوسری طرف کسی بستی کی تلاش میں نکلتا ہوں اور وہاں سے اپنے لیے گھوڑے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ طریف بن مالک کی اس گفتگو کے جواب میں اکلیمہ نے فوراً بولتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کوہستانی سلسلے میں شام کے وقت بیڑیوں کا گھوڑوں پر حملہ آور ہونے کا سماع دیکھ چکی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں اس کوہستانی سلسلے کے اندر ابلیس کی طرح موت حرکت کرتی پھر رہی ہے۔ اگر آپ یہاں سے اکیلے چلے جاتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اس غار کے اندر بھوک، ذلت اور مجبوری کی موت ماری جاؤں گی۔
گی اور میں ایسی موت مرنا نہیں چاہتی۔ یہ پہاڑی سلسلہ مجھے ایک موت کا منظر پیش کرتا ہے، لہٰذا میں اس غار کے اندر اکیلی نہیں رہوں گی بلکہ آپ کے ساتھ جاؤں گی، اور جو بستی بھی نزدیک ہوئی وہاں سے گھوڑے خرید کر وہیں سے میں آپ کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گی۔ اس پر طریف بن مالک نے فوراً عکلیمہ کی بات مانتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آؤ اپنا سامان سمیٹے اور یہاں سے کوچ کریں۔ طریف بن مالک نے اپنی تلوار اور ڈال، اپنا تیروں برا ترکش اور اپنی کمان سنبھالنے کے بعد اپنا کلہاڑا کندھے پر لٹکا لیا، بستر کو لپیٹ کر اپنی پیٹھ پر باندھ لیا، پھر عکلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے خاتون، تم میری چرمی خرجین اٹھا لو، اس میں وزن کم ہے، یہ ہلکی ہے، اپنی خرجین تم مجھے دے دو، وہ میں اٹھا لیتا ہوں، اس میں زادرہ کے علاوہ دوسرا سامان بھی ہے جس کی وجہ سے وہ وزنی ہے۔ اس پر عکلیمہ نے ہمدردی میں ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کے پاس پہلے ہی زیادہ سامان ہے، آپ بے فکر رہے، میں دونوں خرجینوں کو اٹھا لوں گی۔ اس کے بعد عکلیمہ فوراً حرکت میں آئی، اپنی اور طریف بن مالک کی بھی خرجین اپنے کندھوں سے لٹکا لی، اور پھر دونوں غار سے نکل کر کوہستانی سلسلے کے دوسری سمت بڑی تیزی کے ساتھ اترنے لگے۔ اس کوہستانی سلسلے سے اتر کر ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں سامنے ایک بستی دکھائی دی، جسے دیکھتے ہوئے دونوں کے چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئیں۔ اس موقع پر طریف بن مالک نے عکلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے خاتون، ہم دونوں خوش قسمت ہیں، وہ دیکھو سامنے بستی دکھائی دے رہی ہے، اب آؤ اس بستی کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے لیے گھوڑے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر اس سے پہلے تم اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ لو اور چہرے پر بھاری اور موٹا نقاب ڈال لو تاکہ کسی دیکھنے والے کی نگاہ تمہیں پہچان نہ سکے۔ طریف بن مالک کی بات مانتے ہوئے عکلیمہ فوراً حرکت میں آئی اور اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپتے ہوئے موٹا نقاب ڈال لیا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ پھر اس کے بعد مطمئن ہو کر دونوں بستی کی طرف بڑھنے لگے۔ دونوں کے اس بستی کے قریب پہنچنے تک سورج کافی بلند ہو گیا تھا، بلندیوں اور نشیب کے اندر دھوپ اب تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی اور برف اب پگھلنا شروع ہو چکی تھی۔ وادی کے اندر کیونکہ کوہستانی سلسلے کی نسبت برف کم پڑی تھی، لہٰذا لوگ گھروں سے اپنے جانوروں کو نکال کر چرانے لگے تھے۔ ایسے میں طریف بن مالک نے دیکھا کہ بستی سے باہر ایک جوان اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا، جس کے ریوڑ میں بھیڑ، بکریاں اور کچھ گدھے اور ایک دو لاغر گھوڑے بھی شامل تھے۔ اس جوان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جو اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی پکڑے ہوئے تھا۔ طریف بن مالک جوان کے پاس آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں اجنبی ہیں اور اس کوہستانی سلسلے کے اندر سفر کر رہے تھے کہ برف باری شروع ہو گئی۔ ہم نے ایک غار کے اندر پناہ لی، لیکن اس دوران اچانک کوہستانی سلسلے سے چند بھیڑیے نکلے اور ہمارے گھوڑوں کا آنن فانن میں خاتمہ کر کے ان کا گوشت ہڑپ کر لیا۔ ہم دونوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں۔ اب ہم اس بستی کی طرف آئے ہیں تاکہ اپنے لیے 2 گھوڑے خرید کر اپنے سفر کو پھر سے جاری رکھ سکیں۔ اے جوان، کیا اس بستی سے مجھے 2 گھوڑے مل جائیں گے؟ میں ان کی اچھی قیمت ادا کر کے اپنے لیے خرید سکوں۔ اس جوان نے طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، ہاں، اس بستی سے تمہیں بہت اچھے گھوڑے مل سکتے ہیں۔ یہاں ایک شخص ہے جو گھوڑوں ہی کا کاروبار کرتا ہے اور وہ گھوڑوں کی خرید و فروخت کر کے ہی گزر بسر کرتا ہے۔ میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم بستی میں جاؤ اور اس سے گھوڑے حاصل کر لو۔ اس پر طریف بن مالک نے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم میرے ساتھ چلو؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم دونوں کے پاس کافی سامان ہے، میں سارا سامان یہی رکھ دیتا ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ یہ جو بچہ ہے یہ بھی یہیں بیٹھا رہے اور میرے ساتھ یہ جو خاتون ہے یہ بھی یہاں بیٹھ کر ہمارا انتظار کرے۔ ہم بستی کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے گھوڑے خرید کر واپس لوٹ آتے ہیں۔ اگر تم اس کام کے لیے کوئی معاوضہ بھی چاہو تو وہ بھی میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ اس جوان نے فوراً بولتے ہوئے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بچہ میرا بیٹا ہے، یہ اس خاتون کے ساتھ یہیں رہے گا۔ آئے میرے
میرے ساتھ میں آپ کو بستی کی طرف لے جاتا ہوں۔ طریف بن مالک نے سارا سامان ایک پتھر کے پاس رکھا، اکلیمہ کو بھی وہاں بیٹھنے کی ہدایت کی اور پھر اس جوان کے ساتھ بستی کی طرف چل پڑا۔ وہ چرواہا طریف بن مالک کو لے کر بستی میں داخل ہوا۔ ایک حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ڈلی ہوئی عمر کے ایک شخص نے دروازہ کھولا، جسے دیکھتے ہی چرواہے نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں آپ کے لیے ایک اچھا گاہک لایا ہوں۔ یہ شاید دو میاں بیوی ہیں اور اس کوہستانی سلسلے کے اندر سفر کر رہے تھے۔ رات برف باری سے بچنے کے لیے انہوں نے کہیں ایک غار کے اندر پناہ لی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کوہستانی سلسلے کے اندر خونخوار بھیڑیے بہت ہیں۔ ان بھیڑیوں نے ان کے گھوڑوں پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اب یہ اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے آپ سے دو نئے گھوڑے خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص جس سے چرواہا مخاطب ہوا تھا شاید گھوڑوں کا سوداگر ہی تھا۔ اس نے دروازہ پوری طرح کھولتے ہوئے ایک طرف ہٹ کر طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ سامنے گھوڑے بندے ہیں، اندر تشریف لائیں، ان گھوڑوں کو دیکھیں، جو گھوڑے آپ کو پسند ہے اس کی قیمت ادا کریں اور لے جائیں۔ اس بوڑھے سوداگر کے کہنے پر طریف بن مالک اندر داخل ہوا۔ سامنے چھپر نما ایک بڑا استبل بنا ہوا تھا، جس کے اندر ایک لمبی لائن میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ طریف بن مالک تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے دو عمدہ نسل کے خوب قد آور اور توانا پلے ہوئے گھوڑے ان میں سے چنے اور گھوڑوں کے اس سوداگر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں گھوڑے میں نے اپنے لیے پسند کر لیے ہیں، آپ ان دونوں کی قیمت بتائیں تاکہ ان کی قیمت چکانے کے بعد یہ گھوڑے میں لے جا سکوں، اور ہاں اس موقع پر میں یہ بھی کہوں کہ ان گھوڑوں کے ساتھ مجھے زینے بھی درکار ہوں گی۔ گھوڑوں کا وہ سوداگر تھوڑی دیر تک سر جھکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو قیمت آپ کو بتانے لگا ہوں اس قیمت میں گھوڑوں کے ساتھ چمڑے کی اچھی قسم کی زینوں کی قیمت بھی شامل ہوگی۔ اس پر طریف بن مالک نے فوراً بولتے ہوئے کہا، آپ بتائیں کیا قیمت ہوگی ان سب کی؟ طریف بن مالک کے اس جواب میں جب سوداگر نے مکمل قیمت بتائی تو طریف بن مالک نے فوراً وہ قیمت وہیں کھڑے کھڑے چکا دی۔ وہ سوداگر منہ بولی رقم پا کر بے حد خوش ہوا، باغا باغا اندر گیا اور دونوں گھوڑوں کے لیے چمڑے کی زینے بھی اٹھا لایا۔ طریف بن مالک نے جلدی جلدی دونوں گھوڑوں پر زینے ڈالی اور چرواہے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک گھوڑے پر تم سوار ہو جاؤ، دوسرے پر میں بیٹھتا ہوں اور آؤ یہاں سے کوچ کریں۔ طریف بن مالک کی یہ گفتگو سن کر چرواہا خوش ہوا، ایک گھوڑا کھول کر اس پر ابن مالک خود سوار ہو گیا اور دوسرے پر وہ چرواہا بیٹھ گیا اور پھر وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔ دونوں گھوڑوں کو بگاتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں چرواہے کے جانور چر رہے تھے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد طریف بن مالک نے چرواہے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے جوان میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے ساتھ بستی میں جا کر یہ گھوڑے حاصل کرنے میں میری مدد کی۔ اس پر اس جوان نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ دونوں میاں بیوی اس سرزمین میں اجنبی ہیں، لہٰذا اس موقع پر آپ کی مدد کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ چرواہے کی یہ گفتگو سن کر اکلیمہ نے شرم کے مارے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ طریف بن مالک نے بھی چرواہے کی گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑی اور اکلیمہ کے قریب لایا۔ پہلے سارے سامان کو اس نے دونوں گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ باندھا، پھر اس نے سہارا دے کر ایک گھوڑے پر اکلیمہ کو بٹھا دیا۔ چونکہ اکلیمہ اس موقع پر اپنے چہرے پر بھاری نقاب ڈالے ہوئے تھی، لہٰذا طریف بن مالک کے لیے اسے سہارا دینا ضروری تھا۔ اس کے بعد ابن مالک اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک بار پھر اس چرواہے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے کوچ کر گیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اکلیمہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس لمحے اس کی حالت عجیب خوشگوار ہو رہی تھی، اس کا چہرہ چاندنی رات کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے خوبصورت سرخ گال خوشبو کے سفر کا سماں باندھ رہے تھے۔ وہ اسی خوشی کی حالت میں گم تھوڑی دیر تک بڑے غور اور خوشگوار انداز میں طریف بن مالک کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اے ابن مالک، یہ چوتھی بار ہے کہ آپ نے
آپ نے میری زندگی کی ڈولتی کشتی کو ساحل فراہم کیا ہے۔ یہ چوتھی بار ہے کہ آپ نے مجھ سے میری موت چھین کر مجھے زندگی کی خوشیاں عطا کی ہیں۔ کاش میرے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس قدر ڈھیروں الفاظ ہوتے کہ ہر موقع پر میں آپ کا مناسب طریقے سے شکریہ ادا کر سکتی۔ اس موقع پر طریف بن مالک نے اکلیمہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، اے خاتون، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا کہ کسی بھی موقع پر میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں تمہاری خاطر جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب میرے فرائض میں شامل ہیں، اور اب قادس شہر کے اس کلیسا میں جہاں تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہیں پہنچانا میرے لیے فرض ہو چکا ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر میرا شکریہ ادا نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو فرض ادا کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابن مالک کی اس گفتگو کے جواب میں اکلیمہ خاموش رہی، پھر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگا کر سر پر دوڑا دیا اور یوں وہ بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں اپنا زاد راہ لیتے ہوئے ابن مالک اور اکلیمہ سفر کرتے رہے۔ وادی شکرہ کے کوہستانی سلسلے سے نکل کر وہ مرثیہ شہر کے شمال مشرق سے گزرتے ہوئے وادی عاش کے کوہستانی سلسلے میں داخل ہوئے۔ ایک روز صبح صبح وہ اس کوہستانی سلسلے کے اندر ایک ندی کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے کہ اچانک ابن مالک کی نظر ایک جنگلی بکری پر پڑی جو کوہستانی سلسلے سے اتر کر اس ندی سے پانی پینے آئی تھی۔ اس جنگلی بکری کو دیکھتے ہی ابن مالک نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر اس کے پیچھے لگایا، اپنی کمان سیدھی کر کے ترکش سے تیر نکال کر چڑھایا اور تاک کر نشانہ لگایا تو پہلا تیر ہی نشانے پر پڑا۔ بکری لوٹ پوٹ ہوتی ہوئی دریا کے کنارے گر گئی۔ ابن مالک اپنا خنجر سنبھالتا ہوا گھوڑے سے اترا اور لپک کر بکری کو دبوچ کر ذبح کر دیا۔ اتنی دیر تک اکلیمہ بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی پہنچ گئی۔ وہ بھی نیچے اتری اور بکری کا چمڑا اتارنے میں ابن مالک کی مدد کرنے لگی۔ بکری کا گوشت صاف کرنے کے بعد انہوں نے ندی کے کنارے لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کی۔ دونوں نے آگ کے پاس بیٹھ کر گوشت بھونا، کچھ گوشت وہیں بیٹھ کر کھایا اور باقی بھنا ہوا گوشت اپنی خرجینوں میں ڈال کر پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ وادی عاش کے کوہستانی سلسلے سے نکلنے کے بعد راستے میں قیام و کوچ کرتے ہوئے ابن مالک اور اکلیمہ گرنادا اور جبل شلاہ کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے جبل رندہ میں داخل ہوئے اور اس کے بعد مرینا سدینہ کے شمال سے گزرتے ہوئے ایک روز عشاء کے بعد وہ قادس شہر میں داخل ہوئے۔ شہر سے باہر ہی سمندر کے کنارے کے قریب قادس شہر کا وہ کلیسا تھا جس کے اسقف کا نام ستیوس تھا، جو اکلیمہ کی ماں کے رشتہ داروں میں سے تھا اور اکلیمہ کی ماں نے پناہ بھی یہیں لے رکھی تھی۔ اس کلیسا کے قریب جا کر اکلیمہ نے بے پناہ خوشی اور بے حساب مسرتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، یہ عمارت جو سامنے دکھائی دے رہی ہے جس کی کھڑکیوں سے روشنی باہر آ رہی ہے، یہی وہ قادس شہر کا کلیسا ہے جو ہم دونوں کی منزل ہے۔ اکلیمہ کے اس انکشاف پر طریف بن مالک نے فوراً اپنے گھوڑے کو روک دیا اور اکلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، اب جب کہ تم اپنی منزل پر پہنچ چکی ہو تو مجھے اجازت دو میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ ابن مالک کے اس جواب پر اکلیمہ بیچاری حیران و پریشان ہو کر رہ گئی۔ جہاں تھوڑی دیر قبل تک اس کے چہرے پر خوشیاں اور شادمانیاں رقص کر رہی تھیں، اکلیمہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بھیگی کلیوں اور روتی شبنم کی سی حالت میں ترنم ریز آواز میں طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ میرے اور میرے اہل خانہ کی ڈوبتی کشتی کے ساحلوں کا ایک پرکشش نشان ہے۔ میں آپ کے خدا اور رسول کے نام سے آپ سے منت کرتی ہوں کہ آپ مجھے اس کلیسا کے باہر سے چھوڑ کر یہاں سے رخصت نہ ہو، بلکہ آپ یہاں میری ماں سے ملیں، وہ آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگی۔ اکلیمہ جب خاموش ہوئی تو طریف بن مالک نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اکلیمہ کی دھندلیائی ہوئی آنکھوں کے اندر آنسوؤں کے ننھے ننھے قطرے تیر رہے تھے اور اس کی سانس پھولتی جا رہی تھی جیسے وہ نفس کے بوجھ کا شکار ہو کر رہ گئی ہو۔ طریف بن مالک نے اسے مخاطب کرتے
ہوئے کہا، اے خاتون، میں جانتا ہوں تم رومیر سے ٹوٹ کر پیار کرتی تھی، تم اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ رومیر کے قتل کے بعد تمہیں ایسے شخص کی ضرورت تھی جو تمہیں ان ویرانوں کے اندر سے اس قادس شہر تک پہنچا دے، ورنہ کسی اور موقع پر میں رومیر کو یوں قتل کرتا تو اب تک تم میری گردن کٹوا چکی ہوتی۔ اس موقع پر اس لیے نہیں بولی تھی کہ تمہیں میری ضرورت تھی۔ اب میں اگر تمہارے ساتھ اس کلیسا کے اندر جاتا ہوں اور تمہاری ماں کو یہ خبر ہوتی ہے کہ میں نے اس رومیر کو قتل کر دیا ہے جس سے اس کی بیٹی محبت کرتی تھی، تو اس کی نگاہوں کے اندر میری کیا وقت اور عزت رہ جائے گی۔ لہٰذا اے خاتون، یہ سامنے دکھائی دیتا کلیسا اب تمہاری منزل ہے، تم اس کے اندر چلی جاؤ، میں اب یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔